یہ جزاک بیٹے میرے کمرے میں جاؤ تو واپسی پر دروازہ جو ہے نا وہ صحیح طرح بند کر کے آنا. اس میں جو ہے وہ جو میری الماری ہے نا اس کے تیسرے خانے میں نیچے میری ٹوپی پڑی ہے وہ کاری, اس کے اندر میری گھڑی ہے, میں اس سے ٹائم دیکھ لیتا ہوں ذرا. ہو گئی جی ٹھیک, آپ کا سیٹنگ ہو گئی ساری. جزاک وہ مجھے یاد آ گیا وہ جو تلاش کیا یا آج کریں گے؟ جی کل دیکھا میں نے, مجھے ملن شیخ صاحب آتے ہیں تو مل کے جو ہے نا جی دیکھتا ہوں. اچھا اگر نہیں ملتا تو ادھر سے لے آؤں گا. چلو کوئی نہیں, اللہ بہتر کرے گا. جزاک اللہ اچھا اللہ تیرا شکر ہے. تعبیر جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائے اللہ. اللہ کیا حال ہے جی؟ آپ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ. جزاک ہائے ہائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب رؤی اللیل. رات کو خواب دیکھنا. اس سلسلے میں ایک لمبی روایت جو ہے وہ سمرہ بن جندب جو ہیں ان سے آگے آ رہی ہے, تو انشاءاللہ زیادہ اس سلسلے میں کوئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
خواب کے زندگی کے واقعات سے مربوط ہونے کے لیے یہ بتایا ہے کہ انسان کی ایک اچھی مدد اللہ کی طرف سے جو ہے وہ خواب بھی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کے خوابوں کا اہتمام کرتے اور روزانہ صبح کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جاتے اور لوگوں سے یہ بھی پوچھتے کہ کسی کو کوئی خواب آیا ہے، اور جس کو کوئی خواب آیا ہوتا وہ بیان کرتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی تعبیر کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض خواب ایسے ہیں جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعبیر نہیں کی، وہ بھی آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواب جو ہے وہ ہماری اشاراتی زندگی ہے، یعنی خواب کے اندر کوئی چیز جو ہے عام آدمی اسے حتمی نہیں کہہ سکتا، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے یہ خواب بھی ہے، تو اس لیے اصل جو تعبیر ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہی کرتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح خواب آتے ہیں اسی طرح اور لوگوں کو بھی خواب آتے ہیں، اور خواب کی سچائی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ نیک ہی ہو، بلکہ خواب دیکھنے والا شخص جو ہے اس کے حالات کے مطابق اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو آدمی جو ہے وہ جیل میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے خواب جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سنائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر کی۔ ایک کی تعبیر تو ظاہراً اچھی تھی کہ وہ بادشاہ کا خادم بن گیا، اور ایک کے لیے تعبیر بری تھی اس لیے کہ اسے جو ہے وہ ایک ایسا جرم جس کو وہ کرنا چاہتا تھا کامیاب نہ ہو سکا، بادشاہ کو وہ زہر دینا چاہتا تھا کامیاب نہ ہو سکا، اس لیے جو ہے اس کی سزا موت تھی۔ تو امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو خوابوں کی دنیا ہے یہ اگرچہ روحانی دنیا بھی کہی جاتی ہے، لیکن اس کی جو تعبیر ہے وہ انسان کے جو اپنے حالات ہیں، حتیٰ کہ خواب کس وقت دیکھا، کب دیکھا، اور اس میں اہم چیز کیا دیکھی، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ واقعاتی صورتحال ہے۔ یعنی خواب کے سلسلے میں پہلے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ جو آدمی خواب دیکھتا ہے وہ خود کیسا ہے۔ ایک خواب جو ہے وہ ایک آدمی دیکھتا ہے تو اس کا اچھا خواب ہوتا ہے، اسی سے ملتا جلتا ایک خواب جو ہے وہ کوئی دوسرا دیکھتا ہے تو اس کے لیے وہ برا ہوتا ہے۔ اس لیے خواب کی تعبیر جو ہے وہ حتمی نہیں ہو سکتی، یہ انسان کی سوچ و بچار اور انسان کا خود اپنا نیک کردار وہ اس میں اثر انداز ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو ہے وہ پھر ایسے خواب دکھاتے رہتے ہیں جو خواب ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک ایسے صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ اپنی خوابوں کی جو دنیا ہے کوئی شخص اس کو اس طرح سے اہمیت نہ دے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے جو خواب دیکھ لیا میرے لیے جو ہے وہ میری تقدیر بن گئی ہے۔ اس لیے کہ جو عام لوگوں کا خواب ہے اس کے اندر
انسان کی جو سوچ و بچار ہے، اور آپ یوں کہیے کہ کسی کا جو ہے وہ اجتہاد کے اندر زیادہ مہارت ہو تو انسان جو ہے وہ اشاروں سے بھی بہت کچھ باتیں سمجھتا ہے۔ تو ویسے تابعین میں امام محمد بن سیرین جو ہیں یہ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں بہت مشہور ہوئے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی خوابوں کے سلسلے میں جو ہے وہ تسلی پاتے ہیں، کیونکہ اب یہ باب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ میری اب عمر ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے خیر کے کام لے۔ اتنی بات تو ضرور ہے کہ پوری زندگی کے اندر دین کے علاوہ کچھ نہیں سوچا، صرف دین ہی سوچا ہے۔ اگر لمبے چوڑے سفر کیے ہیں تو وہ بھی دین کی خاطر، اور اسی طرح جو ہے جو مشقتیں اٹھائی ہیں وہ بھی دین کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میرے لیے تسلی رکھی ہے، خاص طور پر ان دنوں میں بار بار حضرت زکریا کا خواب جو ہے وہ یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ تو خواب کے سلسلے میں انسان اپنے رب سے زیادہ بہتر تعلق بنائے، تو رب سے بہتر تعلق بنانے کے دوران میں جو ہے اسے پھر کئی ایسی نعمتیں ملتی ہیں جن کے بارے میں انسان کو جو ہے وہ تسلی ہو جاتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ خواب تو ظاہر ہے کہ ایک عرصہ سے وہ جو ہے وہ دعائیں کر رہے تھے، لیکن جب ان کی دعا جو ہے بڑھاپے کی حالت میں، جب کہ ظاہری آثار یہ تھے کہ اب وہ اولاد کے قابل نہیں ہیں، ان کی بیوی بھی جو ہے اس سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، ایسی عورت کو باندھ کہا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر دعاؤں کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کی یہ خواہش پوری کر دی کہ انہیں جو ہے وہ اللہ نے ایک بیٹا دیا، اور وہ بیٹا واقعی قابل تعریف ہے، اس لیے کہ اس کی جو تعریفیں قرآن مجید میں آئی ہیں، سیدم و حصورم و نبیم من الصالحین، اس طرح کی تعریفیں جو ہے وہ بیٹے کی آئی ہیں۔ تو ایسا بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ شہادت بھی نصیب کی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہیں تو شہید کر دیا گیا، وہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہیں وہ رشتہ دار تھے، تو اس لیے کہ مریم کی کفارت کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت زکریا کو دی گئی تھی۔ تو اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو جو ہے وہ دنیا کے اندر یہ امتیاز دیا کہ شیطان جو ہے وہ اس خاندان کے ساتھ نہیں لگا، یعنی ہر ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک فرشتہ بھی لگتا ہے اور ایک جو ہے وہ شیطان بھی لگتا ہے، سوائے مریم کے اور اسی طرح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے علیہم السلام۔ تو حضرت مریم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کی وجہ سے دنیا کے اندر ایسی چیزیں دیں جو عام طور پر جو ہے وہ عام لوگوں کو نہیں ملتی، کہ زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس جو ہے جو پھل پڑا ہوا ہے وہ اس موسم کا پھل نہیں ہے جو اس موسم میں عام پھل پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسے موسم کے پھل جو ہیں وہ بڑی حیرانگی سے پوچھتے کہ اس کا تو موسم نہیں ہے، اور آپ نے جو ہے وہ یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ کہتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو بہر صورت حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی بڑی پرہیزگار تھیں، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزے کا کام کیا کہ بغیر شوہر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اور ان کی ماں نے اصل میں دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی اولاد دے جس کو میں دین کے لیے وقف کر دوں۔ تو جیسے کہ ان کے باپ کا نام عمران تھا،
تو ان کی ماں جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو میں دین کے لیے وقف کر سکوں اور وہ دین کا بڑا کام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں بیٹی دے دی، اور جب بیٹی دے دی تو وہ غم کرنے لگیں کہ میں نے تو بیٹا ہوتا تو اس کو میں وقف کر دیتی، وہ آزاد ہوتا، بڑے کام کر سکتا تھا، تو اللہ نے تو مجھے بیٹی دے دی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے بتایا ہے کہ جو بیٹا تم مانگ رہی ہو وہ اس بیٹی سے بہتر نہیں ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، وہ جو نر ہے وہ اس بیٹی سے بہتر نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بیٹی کو برکت والا بتایا، اور چونکہ دعا بھی یہ کی تھا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یہ انہوں نے پناہ مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان جو ہے وہ حضرت مریم کے قریب نہیں آنے دیا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی ان کے پاس بھی شیطان نہیں آ سکا۔ یعنی میں نے یہ بتایا ہے کہ باقی تمام لوگوں کو جو ہے وہ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ماں اور بیٹا ایسے ہیں کہ ان کو جو ہے جو دعا مانگی تھی وہ پوری ہو گئی۔ لیکن ویسے اللہ تعالیٰ نے کام مریم سے وہ لیا ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردوں سے نہیں لیتے، اس لیے کہا تھا کہ مرد اس کی طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چیز میں نے آپ کو جو ہے وہ بیان کی ہے کہ اب امام بخاری جو ہیں وہ بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ایسی بیان کریں گے، اور انہوں نے جو عنوان باندھے ہیں، کہیں یہ عنوان باندھا ہے کہ رات کا خواب، کہیں یہ عنوان باندھا ہے کہ دن کا خواب، اور اسی طرح جو ہے وہ پیچھے ایسے باب باندھ چکے ہیں کہ نیکوں کے خواب، اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ خواب جو سچے ہوتے ہیں وہ جو دنیا کے اندر گناہ گار لوگ ہیں ان کے خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ایک خواب بڑا مشہور ہے کہ فرعون کو جو ہے وہ خواب آیا تھا کہ میری حکومت جو ہے اس کے زوال کا باعث جو ہے یہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا ہوگا۔ تو فرعون نے ایسا کیا کہ بنی اسرائیل کے تمام لڑکے جو ہیں وہ حکم دے دیا کہ ان کو جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے، ان کو ذبح کر دیا جائے۔ تو پھر اسے مشورہ دینے والوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ تو بالکل پھر نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ تو پھر اس نے جو ہے وہ یہ کر دیا کہ 1 سال جو ہے وہ لڑکے جو پیدا ہوں وہ 1 سال کے لڑکے جو ہیں وہ ذبح کر دیے جائیں اور 1 سال کے چھوڑ دیے جائیں۔ تو حالانکہ فرعون جو ہے اس نے اللہ کا مقابلہ کیا، انا ربکم الاعلیٰ، یعنی یہ دعویٰ کیا کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ تو ویسے تو میں آپ کو جو ہے وہ حدیث پڑھ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں جو ہے وہ کیا چیز بیان ہوئی ہے۔ اب اس حدیث امام بخاری جو پہلی حدیث لائے ہیں نا اس معاملے میں، وہ باب رؤی اللیل، رات کے خواب میں، تو حدثنا احمد بن المقدام الاجلی، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوی، حدثنا ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت مفاتیح الکلم ونصرت بالرعب وبین انا نائم البارحہ اذ اوتیت بمفاتیح خزائن الارض حتی وضعت فی یدیہ قال ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تنتقلونہا۔ تو اس خواب کا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے وہ حدیث نقل کر رہے ہیں، اور کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ چیزیں امتیازی دی ہیں، اس میں جو ہے وہ
باتوں کی جو چابیاں ہیں، صحیح طریقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے فائدہ اٹھانے کا، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے ان کو بھی مفہوم کے اعتبار سے ایسے پیش کیا جائے کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ غلط نہ ہو۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید دیا گیا ہے وہ تو خیر اللہ کا معجزہ ہے اور اس امت کے لیے جو ہے وہ دائمی معجزہ ہے، تو اس لیے اس کی تو اپنی جگہ خوبی ہے، لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس کے اندر آپ نے کوئی چیز کہی ہے یا آپ نے کوئی چیز سنی ہے اور اسی طرح آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کوئی اگر ایسا کام ہو جائے جو آپ کی زندگی میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی آپ کو خبر دے دیتے ہیں۔ اور ویسے تو یہ بخاری کی حدیثیں جو ہیں وہ بہت پہلے گزر چکی ہیں، جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب امامت کرتا ہوں تو میں پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ یہ کیا مطلب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیچھے سے دیکھ کر یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ نماز کے اندر کیا حرکت کی ہے۔ تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں تو صحابہ نے اس سے بھی دلیل لی ہے کہ ہم نے ایک ایسا کام کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور آپ نے ہمیں منع نہیں کیا۔ گویا کہ آپ کی زندگی میں کوئی کام ہو جائے اور آپ اس سے منع نہ کریں تو یہ ذمہ داری بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ اس کو بتا دیں کہ وہ کام جو ہے وہ برا ہے یا اچھا ہے۔ جیسے کہ ایک میاں بیوی کا ایسا فعل ہوتا ہے جس میں میاں بیوی جو ہیں وہ اولاد سے بچتے ہیں، تو اولاد سے بچنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنا نطفہ جو ہے وہ رحم میں گرانے کی بجائے باہر گرا دیتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ حمل نہ ہو۔ تو ایک صحابی نے یہ بیان کیا ہے جابر بن عبداللہ نے کہ کنا نازل والقرآن ینزل، ہم جو ہے وہ عزل کرتے تھے۔ عزل اسی کو کہتے ہیں کہ نطفہ جو ہے وہ بیوی کے رحم میں نہ گرے۔ اب تو چونکہ دنیا بھر میں بدماشی ہے، اس لیے اب تو جو ہے وہ بڑے بڑے کام جو ہے وہ نئے سے نئے نکل آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے اور جو ہے وہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہمیں جو کمزوریوں سے بچا کر رکھے۔ مسلمانوں کی زندگی جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کے لیے نمونہ ہو۔ حالانکہ مسلمان جو ہیں وہ مسلمان تو ہو جاتے ہیں لیکن ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیے اب ہمارے ہاں اس وقت 57 ریاستیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کے اندر مسلمان زیادہ ہیں، اس لیے ان کو مسلم ریاستیں کہا جاتا ہے، اور کسی کو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ اس کے اندر جو ہے وہ اصل اسلام کو نافذ کرے۔ کیونکہ اصل اسلام کیا ہے؟ اصل اسلام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور آپ کی نبوت کا ایک حصہ تو کتاب ہے قرآن مجید، یعنی قرآن مجید تو خود اپنی زبان کے اعتبار سے معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید جو ہے وہ اس کو محفوظ رکھنے کی جو کوششیں ہیں خاص طور پر وہ بہت کی جاتی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی کلیت القرآن کھولنے کے بعد جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑی کوششیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری باتیں جو ہیں وہ جو کسی سے طے ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ ایک بہت ہی اچھا کام جو ہے وہ اللہ نے قرآن مجید کی خدمت کے سلسلے میں جو ہے وہ دی تھی۔ اب اس کے حالات بھی بہت اچھے بن گئے تھے، لیکن یہ جو خاص طور پر کورونا کی وبا جو ہے اس نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آپس میں رابطے ختم کر دیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس آفت کو ہم سے دور کرے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے لیں گے۔ میں نے جو ہے وہ اگرچہ میں آپ کو بخاری پڑھا رہا ہوں تو مجھے اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ اصل جو میں آپ کو جو دینی مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو اشارہ کیا ہے
کہ ہماری شریعت جو ہے وہ صرف ما انزل اللہ ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ایک آیت اس طرح ختم ہو رہی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ایک آیت اس طرح ختم ہو رہی ہے وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ایک آیت اس طرح ختم ہو رہی ہے. ان آیات کے اندر پورا زور اس بات پر ہے کہ تم دنیا کے اندر جو بھی فیصلے کرو وہ فیصلے جو ہیں وہ ما انزل اللہ سے ہونے چاہیے. اور ما انزل اللہ جو ہے وہ ایک تو قرآن مجید ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے. اگر ہم پورے قرآن مجید کو مانتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایسی وحی بھی ہوتی رہی ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا ہے اور یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ. اس میں بھی موجود ہے کہ قرآن مجید کو ہم ایک ایک حصہ کر کے اتاریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو اہم واقعات ہوتے ہیں قرآن مجید جو ہے وہ اس کے مطابق اتراتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واقعاتی زندگی ہے قرآن مجید اس سے ہم آہنگ ہوتا ہے. اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوتی ہے، آپ اس بات تک پہنچ جاتے ہیں جیسے کہ 19 سورۃ فرقان کے اندر جو ہے وہ ایک ذکر ہوا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جملۃً واحدہ کیوں نہیں اترا، یعنی یہ کیوں نہیں ہوا کہ سارا قرآن مجید اکٹھا اتراتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت اتری ہے وہ یوں ہے. تو اس کا جواب پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا ہے کہ جیسے تم کہتے ہو کہ قرآن مجید جو ہے وہ اکٹھا نہیں اترا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، اس کے اندر اللہ کی حکمتیں کیا ہیں. اللہ کی ایک قضاء کا معنی یہ ہے کہ جیسے تم اعتراض کر رہے ہو بات ایسی ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے قرآن مجید اتارا ہے اس کا مقصد ایک تو آپ کو جو ہے وہ ثابت قدمی دینا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید جو اتر رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ اس کی تشریح جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی تشریح کرتے تو ایسے کوئی موقع ہوتا تو قرآن کی آیتیں اتر آتی تو بہت بڑی بات ہوتی، لیکن قرآن کی آیتیں نہ بھی اترتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ وہی ہو جاتی. لیکن اب ملحدین کی ایک بڑی جماعت ایسی پیدا ہو گئی ہے جو قرآن مجید کے علاوہ کسی چیز کو وہی نہیں سمجھتی. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں جو الگ الگ اترتی رہی ہیں، ان کی ترتیب جو ہے وہ ہمیں کیسے پتہ ہے؟ قرآن مجید کی پوری ترتیب جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر وحی ہوئی ہے. دیکھیے اس میں حضرت جبرائیل جو ہیں دور کریں یہ بھی وحی کی شکل ہے، اور حضرت جبرائیل جو ہیں وہ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیات لے کر آئیں اور انہیں یہ بتائیں کہ اس طرح قرآن کو ترتیب دو. جیسے کہ سورۃ النحل کے بارے میں کوئی آیت جو ہے وہ حضرت جبرائیل نے جو ہے وہ نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ اس آیت کو سورۃ النحل میں رکھ دیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ وحی ہے جس کو ہمارے ہاں جو ہے وہ اکثر لوگوں نے، یعنی خاص طور پر جو دنیا کے لوگ ہیں جن کو اللہ نے جو ہے وہ صلاحیت دے دی. جیسے کہ آپ دیکھیے نا سر سید جو ہے اتنا ذہین آدمی تھا کہ کہتا تھا کہ یہ جو افلاطون ہے، کیونکہ خود فلسفے کا بڑا ماہر تھا، کہتا اگر افلاطون آج آ جائے تو میرے مدرسے کا طالب علم ہو. یعنی اپنے بارے میں اس کی اس طرح سے دکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسے نہیں ہدایت دی. یضل بہ من یشاء، قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ کسی کو گمراہ کرتے ہیں اور کسی کو ہدایت دیتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ، باقی تو میں اس کی زندگی بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس نے جو ہے وہ اس ملک کے اندر انگریزوں کے ساتھ جو خیر خواہی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیکولر جو انگریزوں کی باتیں ہیں، وہ سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا سر سید کے ذریعے سے جو ہے یہاں نافذ ہوا ہے. تو اس لیے اس کو اللہ نے بڑی استعداد دی تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ
یہ آدمی کہتا ہے کہ اگر افلاطون آ جائے تو وہ میرے مدرسے ایک چھوٹے مدرسے کا طالب علم ہو. خود اپنے آپ میں بڑا متکبر تھا، لیکن دیکھیے اللہ نے زندگی میں جو ہے وہ ذلت دے دی کہ بیٹے کو انگلینڈ میں پڑھایا، اور وہ جو ہے وہ پھر بعد میں پہلے وکیل تھا، بعد میں جج ہو گیا. اور یہ وہ شخص ہے، اس کا نام محمود تھا بیٹے کا، جس نے جو ہے وہ یہ پہلا فیصلہ یہ کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ جہاں کہیں چاہے رہے، جوان عورت، اس کو کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے گھر رہے. تو اس طرح سے جو ہے اس نے پہلا فیصلہ کیا کہ مفروض لڑکیاں جو ہیں ان کا ایک ہی ہے کہ جو وہ چاہیں ان کو اجازت دے دو بس. اور یہ پہلا فیصلہ اس محمود نے کیا تھا. اور ویسے آپ دیکھیے کہ باپ کا نخلف تھا وہ، یعنی باپ کو لڑکا ملا تو بڑا ذہین، میں اس کے سارے واقعات نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن نخلف اس طرح سے تھا کہ آپ حیران ہو گئے کہ سر سید کو اس نے اپنے گھر میں رہنے نہیں دیا، اور سر سید کی موت جو ہے وہ گھر سے باہر ہوئی ہے. یعنی بیٹا جو ہے وہ باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو بہر صورت بعد جو ہے وہ غلام احمد پرویز ہو گیا، پھر اس طرح جو ہے وہ گاندھی ہو گیا، اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں. آج کل ایک شخص جو ہے فدا حسن شاہ، وہ بھی ایک کتاب لے کر آیا ہے کہ قرآن مجید سے اس نے جو ہے وہ نماز تیار کی ہے. اللہ ہدایت دے. آدمی کو قرآن کا تو پتہ نہیں یار، ویسے ہی ہے کہ اس نے پیچھے قرآن مجید کی ایک تشریح کی تھی اور اپنے ساتھ لے آیا. میرے ایک ساتھی ہی ہیں چودھری رفیق صاحب، ان کو، اور کہنے لگا جی یہ قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں آپ رائے دیں. تو میں نے اس قرآن مجید کو جب پڑھا تو میں نے پھر چودھری رفیق کو کہا کہ یہ تو سارا گمراہ آدمی ہے، ملحد آدمی ہے. تو چودھری رفیق کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے ساتھ اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ دوستی اس طرح بنی ہوئی ہے کہ میں اس کو کوئی نہ کوئی اچھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں. تو اس کو جو ہے وہ اگر آپ نے بتانا ہے بتا دیں کہ یہ غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو توجہ دلائیں کہ یہ قرآن حدیث کو پڑھے. اور وہ کہتا ہے کہ اصل جو تعبیر ہوتی ہے ساری وہ سائنس سے ہوتی ہے، حالانکہ سائنس جو ہے اس کا تعلق صرف مشاہدہ اور تجربہ سے ہے. یعنی جو سائنس ہے نا اس کے دو ہیں بنیادیں، ایک مشاہدہ یعنی جو حواس سے چیز معلوم ہو، اور ایک تجربہ. اور جو چیزیں غیبی ہیں وہ سائنس کا میدان ہی نہیں ہے. تو اسی لیے اب یہ جو ہے نا کہ جو پیش گوئیاں ہیں، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں، ان کے بارے میں ہم نے یہاں جو ہے وہ مذاکرہ کیا تھا اور کوشش کی تھی کہ بڑے بڑے علماء اس میں جو ہے وہ مذاکرے میں اکٹھے کریں. الحمدللہ آ گئے تھے. تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ جو اب حالات بہت بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، وہ شام کا علاقہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اور جگہ فتنے ہوں گے تو شام کا علاقہ جو ہے وہ محفوظ ہوگا. تو اس شام کے علاقے میں آپ دیکھیے کس طرح قتل و غارت جو ہے وہ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے برابر، اور کس طرح جو ہے وہ سپر قوتیں جو ہیں یہ تباہ کر رہی ہیں ان کو اپنے مفادات کے لیے. تو اسی طرح جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب کے بانی کو دی ہے. میں اگلوں کی تو ضمانت کوئی نہیں دیتا، لیکن اس کے بانی نے الحمدللہ جو کچھ سمجھا علماء سے، وہ یہ سمجھا کہ اصل جو فیصلہ ہے وہ ما انزل اللہ سے ہونا چاہیے. اس کے پاس جو ہے وہ مصری لوگ آئے، ایک عرصے سے جو ہے وہ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ کوئی دستور تیار ہو جائے. اور ویسے انہوں نے ایک دستور کے لیے 28 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی. تو اس کمیٹی کا جو سیکرٹری تھا اس نے جو ہے وہ دستور بنا کر جو ہے وہ اسے شائع بھی کیا. اس کی ایک کتاب ہے مصنفۃ النظم الاسلامیہ، یہ کمال وصفی اس کا نام ہے. تو اس نے جو ہے وہ یہ کتاب لکھی ہے کہ جو اسلامی نظام ہے ان کی تشریح کے لیے، اور اس کے آخر میں اس نے وہ دستور بھی چھاپا ہے جو اس کمیٹی نے تیار کیا 28 لوگوں نے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ مصری لوگ جو ہیں وہ آ گئے. ان کا باپ تھا جو بانی تھا سعودی عرب کی حکومت کا، خاص طور پر حجاز میں. نجد میں تو کبھی وہ رہے کبھی نہیں رہے، لیکن حجاز کے اندر جب سے ان کی حکومت قائم ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں دی ہیں. اور نعمتیں دینے کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ یہاں صرف ایک ملک تھا جہاں
ما انزل اللہ نافذ تھا، یعنی قرآن اور حدیث۔ تو ویسے تو علماء کا یہ ذہن تھا کہ کوئی چیز جو ہے قرآن حدیث کے علاوہ تیار ہی نہ کی جائے۔ تو میں نے جب یہ ارادہ کیا کہ فتوے پر تو بہت سے انسائکلوپیڈیا آ گئے ہیں، لیکن جو ججوں کے اسلامی فیصلے ہیں ان کا انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ تیار نہیں ہے، اور مجھے میرے شاگردوں نے اور میرے ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے یہ کام میں نے کرنے کی کوشش کی۔ تو اس وقت یہ بات جو ہے یہ سامنے آ گئی کہ کیا کوئی دستور جو ہے وہ وہی کے علاوہ بھی کوئی چیز دستور ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوران میں یہ فتنہ جو ہے وہ پیدا کر دیا کہ جو علماء کی آراء ہیں اور امام نام لے کر علماء امام ہی ہیں، ان کی آراء جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ حیثیت حاصل ہے کہ ان کو جو ہے وہ اصل قرار دے۔ کیا مطلب کہ آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ دو طریقے ہیں اصول فقہ کی تیاری کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو جو ہے وہ بنیاد بنایا جائے اور اس سے وہ طریقہ معلوم کیا جائے جسے ہم منہاج کہتے ہیں۔ منہاج سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ ہم قرآن و حدیث پر کیسے عمل کریں اور کیسے جو ہے قرآن و حدیث کو ہم نافذ کریں۔ یعنی قرآن و حدیث ویسے نبی پر تو نافذ ہو چکا ہے، لیکن اب ہم ہر دور میں جو ہے وہ اس کا طریقہ کیا ہے، تو اس کا طریقہ ہے کہ یہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جو اہل حدیث سے ان کا اجتہاد تو صرف ایک اطلاق تھا کتاب و سنت کا، اس لیے وہ الگ رائے رکھتے ہی نہیں تھے، جو معاملہ پیش آتا اس کا وہ اطلاق کر دیتے۔ تو اور پھر وہ جو اطلاق کرتے وہ صرف ان لوگوں کے درمیان میں جن کا آپس میں کوئی نزاع ہوتا، یا وہ آدمی جو خود ایک حکمران ہو اور اس نے کوئی چیز نافذ کرنی ہو، تو ہمیشہ قرآن یعنی آپس میں مشورہ ہوتا ہے، لیکن بنیاد صرف ایک ہوتی، قرآن و حدیث۔ بڑے واقعات ہیں، پرویز نے جو ہے وہ ایسے 50 کے قریب واقعات اکٹھے کیے ہیں۔ اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ نبی کی جو زندگی ہے وہ صرف حکومت والی جو ہے وہ معتبر زندگی ہے، باقی وہ ایک تاریخ ہے، اس کا اس تاریخ سے زیادہ کوئی تاثیر نہیں ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان اور حضرت علی، ان کے اولیات کے نام سے ایک چیز یہ رکھی گئی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے وہ کام کیا۔ تو ان اولیات کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کام جو ہے فلاں نے کیا، تو کہتا ہے کہ اصل میں یہ کام جو ہے حکمران کی حیثیت سے کام کر سکتے ہیں، یعنی اس نے جو ہے وہ تصور دیا مرکز ملت کا، اور کہتا ہے ہر حکمران جو قرآن مجید کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ حکومت کرے، تو اس وقت جو ہے وہ پھر اپنی زندگی گزارے گا وہ شریعت ہوگی۔ قرآن تو فلسفہ ہے، اور جو وہ زندگی گزارے گا وہ اس کی شریعت ہوگی، اور اس کے بعد جب نیا حکمران آ جائے گا تو شریعت بدل جائے گی۔ بہر صورت یہ لمبا فتنہ ہے، اس کے لیے میں آپ کو کتاب بتا دیتا ہوں کہ میرے والدی سمجھیے، یعنی سسر کی بات ہے کہ انہوں نے آئینہ پرویزیت ماشاءاللہ 6 حصے جو ہیں وہ اس کے اوپر لکھے ہیں، پرویز پر، اور اس طرح گمراہ لوگوں پر۔ ان کی کتاب اتنی موٹی ہے آئینہ پرویزیت، تو وہ کتاب آپ کو پڑھنی چاہیے اگر پرویز کا آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہو کہ پرویز کیا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پرویز کا علاج کیا ہے، اس غامدی کا علاج کرنے والا ابھی تک کوئی نہیں اٹھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے۔ تو میں اب چونکہ حدیث میں نے ایک پڑھ دی ہے، اور میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرا ذہن اس کے بارے میں کھولا ہوا ہے کہ ما انزل اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی دستور نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ اس سلسلے میں جب شریعت بل کا مسئلہ تھا تو اس وقت جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ اس معاملے میں کوشش کی، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔
تو ویسے تو میرے ساتھ زندگی میں بے شمار حوادث ہیں، لیکن میں جب اس دعا کو کرتا ہوں رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ، تو لم اکن بدعائک رب شقیہ پر میں ٹھہر کر غور کرتا ہوں، کیونکہ ولم اکن بدعائک رب شقیہ کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ میں کبھی کسی دعا کے سلسلے میں بدبخت نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ میری ہر دعا قبول ہوئی ہے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیونکہ لم اکن جو ہے یہ نفی ہے اور شقیہ جو ہے یہ نکرہ ہے۔ اگر جو ہے وہ نکرہ نفی کے بعد میں آ جائے تو وہ عموم کے لیے نص ہوتا ہے، ان نص کا معنی کہ متکلم نے یہ مراد رکھی ہے کہ وہ عموم ہو۔ تو یہاں ولم اکن بدعائک رب شقیہ کے لفظ سے انہوں نے کہا کہ میں کبھی تجھے پکار کر دعا کر کے ناکام نہیں ہوا۔ میں ویسے آپ کو ایک بات یہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر انعام کیا، میرے والد کی زندگی بھی بڑی ہی ایسی زندگی تھی کشمکش کی، لیکن وہ الحمدللہ دعا بہت کیا کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے جب یہ بات سنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جس کا کام اللہ کرنا چاہتے ہیں اسے دعا کی توفیق دے دیتے ہیں، تو میں نے الحمدللہ یہ کوشش کی ہے زندگی بھر کہ میں دعا کو جو ہے وہ اپنا اوڑھنا بچھانا بناؤں، اور اس کے لیے بہر صورت اب تو ماشاءاللہ صورتحال یہ ہے کہ عمر بھی کافی ہو چکی ہے، جو بیماریاں پہلے تھیں اب وہ کافی بڑھ چکی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی تک جو ہے وہ اتنی سوجھ بوجھ دی ہوئی ہے کہ میں الحمدللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ استدلال سے کوئی بات کر سکتا ہوں۔ تو میں نے آپ کو جو ہے وہ 2 خوابیں تو سنا دی تھیں جن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک خواب جو ہے وہ آپ کو سنا دوں جو اس سے بھی ملتا جلتا ہے، اور ایک حدیث آگے بھی آئے گی اس سے بھی ملتا جلتا ہے، اور وہ خواب یوں ہے کہ میں بڑا اس بات کا الحمدللہ میں دھیان رکھا کرتا ہوں کہ میں حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہوں۔ صاف سی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی جو ہے یہ نہیں دیکھا کہ میری شہرت کس طرح ہوتی ہے، میں نے کہا کہ حق بیان کر دو، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ اب سعودی عرب کے اندر وہ جو ذہن تھا نا جو شاہ عبدالعزیز کا تھا، وہ اب بڑا متزلزل ہے۔ کبار علماء کے بہت سے لوگ ہیں جو شاہ عبدالعزیز کے ساتھ موافقت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ دستور تیار کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ صورتحال ہے۔ تو میں نے جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ جامعۃ الامام میں کوئی 5-6 سال پہلے جو ہے وہ ایک تقریب تھی، وہ تقریب تو اس پر تھی کہ سلفیہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی سلفیہ کے اوپر جو ہے وہ جو امیر نائب تھے اس کو ولی عہد تھے، تو وہ اس کی صدارت انہوں نے کی تھی۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ میں نے خطاب جو کیا تھا وہ اس موضوع پر کیا تھا کہ اصل جو دستور ہے وہ کتاب و سنت ہوتا ہے۔ تو اب اس پر جو ہے وہ ایک صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ وہاں چیف جسٹس بھی رہے، وزیر عدل بھی رہے، تو وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی میں اسٹیج پر تھا تو وہ اگلی صف میں وہ تھے۔ تو میں نے جب یہ بیان کی تو مجھے یہ بات خیال ہوئی کہ وہ خاص طور پر میرا جو ہے خطاب سننے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے اچھی بات کر دی، لیکن صدارت تھی وہاں ڈاکٹر سلیمان بن عبداللہ ابوالخیل کی۔ تو میرے ساتھ جو تھے وہ اس وقت اسٹیج پر جن لوگوں نے خطاب کرنا تھا ان میں ڈاکٹر عبدالرحمن المحمود جو قطر کے شریعہ کورٹس کے چیف جسٹس رہے ہیں وہ بھی تھے۔ تو جب میں نے یہ بات بیان کی اور میں نے کہا کہ ہم دستور بنانے میں لگے ہوئے ہیں، 73 سال ہو گئے ہیں، ہمارے جتنا کچھ نافذ اسلام ہوتا ہے اس سے ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اختیار کیجئے۔ تو مجھے پتہ ہے کہ ڈاکٹر سلیمان ابوالخیل نے خاص طور پر میرے خیال میں کچھ جو شرکاء تھے ان کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ درمیان کی بات کی کہ مدنی صاحب نے جو موقف پیش کیا ہے وہ ایک موقف ہے، اور جو دوسرے لوگوں کا موقف ہے وہ اپنا ایک موقف رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہے۔ انہی بات کو تھوڑا سا بیان کر کے جو ہے وہ میری تقریر کو اس طرح انہوں نے کر دیا۔ تو میں اب آپ کو
یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ خواب کی کیا صورتحال ہے۔ جی میرا خواب یہ ہے کہ میں نے بات سنتے کئی خواب دیکھے ہیں، لیکن میں وہ خواب نہیں آپ کو بیان کرنا چاہتا، میں صرف وہ خواب بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، غالباً درمیان میں بیٹھے ہوں گے۔ تو میں آیا ہوں ان کے پاس، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف جو ہے وہ میں بیٹھا ہوں، وہ اس لیے بائیں طرف کے بزرگ کو جو ہے وہ دائیں طرف ہونا چاہیے، وہ سر کی جگہ ہوتی ہے، اور ادھر جو ہے وہ بائیں طرف تو وہ ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو جی، ہیں پیند، یہ تو پنجابی ہے نا، ہیں دامن، چلو۔ تو میں بارسط ادھر بیٹھ گیا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے تھوڑے سے اپنی ٹانگیں تھوڑی سی گھٹنا تھوڑا سا ان کے طرف کر لیا ہے۔ اسی دوران میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھوں میں کافی چابیاں ہیں، بہت چابیاں ہیں۔ تو میں نے جو ہے وہ جب چابیاں اپنے ہاتھ میں دیکھی تو میں نبی اکرم میں بڑا خوش ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی ہے۔ تو اب چابیاں جب میرے ہاتھ میں آئی ہیں تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں آپ کے گھر کی ہیں نا؟ اب جب یہ چابیاں آپ کے گھر کی ہیں تو میں پھر آپ کا گھر والا ہوا نا جس کے پاس یہ چابیاں ہیں، یعنی میں نے اس میں اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ بات جب میں نے کہی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں۔ تو یہ مجھے خواب آیا تھا، تو اس خواب کے بعد میں نے جو ہے یہ سوچا، علماء سے بارسط اس کی جو ہے وہ خواب کی تعبیر بھی پوچھی، لیکن یہ ہے کہ خواب تقریباً واضح تھا، کیونکہ چابیاں عام طور پر جو ہے وہ کسی دنیا کی اور کسی دین کی جو ہے وہ کامیابی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تو مجھے کامیابی اس طرح نہیں ہے، لیکن دین کی انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی اس لیے ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ریا سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ مجھے تکبر سے بچا کے رکھے۔ میں نے آپ کو یہ خواب اس لیے سنا دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو خواب میں مجھے دیکھے اس نے مجھے ہی دیکھا، یا اس نے حق دیکھا۔ میں نے آپ کو جو بات سنائی ہے ویسے یہ سمجھ آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اس کے مطابق کام کرنے کی توفیق دے۔ لو جی، اب آپ کی جو ہے وہ چلیے کوئی سوال جواب ہو جائے، لیکن چھوٹا سوال کرنا ہے، اس لیے کہ بڑے سوال مجھے پتہ ہے وہ انشاءاللہ اب ٹائم نہیں ہے، صرف آپ کے لیے 4-5 منٹ ہیں۔ جی زکریا علیہ السلام کی ہم کو خواب آئی حضرت زکریا دوارا؟ نہیں، خواب نہیں تھی، یہ تو بشارت ہوئی تھی انہیں۔ یہ تو نبی کی زندگی نہیں ہے، تو یہ تو اصل میں ایک صورت ایسی ہے نا جو باقاعدہ زندگی میں ہوئی ہے، وہ خواب میں نہیں تھی۔ لیکن جب وہ دعا کرتے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، تو یہ وہ کرتے ہیں۔ تو اصل میں جو کشف ہے نا، کشف جو انسان کو زندہ حالت میں جو چیز ہو اس کو کشف کہتے ہیں۔ تو کشف بھی تو خواب کی طرح اشارہ ہی ہے نا، اصل میں کشف ہو یا خواب ہو یہ دونوں اشارے سے ہیں۔ نیند میں ایک بیداری میں ایک ان میں ایک خواب تو ہوتا ہے جو نیند کی حالت میں ہو، اور کشف وہ ہوتا ہے جو جاگنے کی حالت میں ہو۔ میں نے آپ کو حضرت عمر کی مثال دی تھی، یا ساریۃ الجبل کی۔ ویسے وہ بات تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، میں انشاءاللہ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو حلیہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خوابیں، حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس طرح کی تکلیفیں رہی ہیں کہ بڑی طبیعت میں مایوسی، یعنی آپ حیران ہو گئے، کوئی تقریباً 60 سال ہو گئے ہیں میں تبخیر معدہ کا مریض ہوں، اور اس کے ساتھ مجھے اعصابی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ اکثر جن کو یہ تبخیر معدہ ہو جاتی ہے وہ پھر اس کے بعد بہت ڈرتے ہیں اپنے بارے میں، خوف، تشویش،
اس طرح کی صورت بنی رہتی ہے. میرے ساتھ بھی یہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے. مجھے پتہ نہیں کتنے دورے پڑے ہیں دل کے, لیکن وہ کہتے ہیں دورے تو زیادہ نہیں پڑتے, لیکن مجھے جو دورے پڑے ہیں نا وہ اصل میں ایسے پڑے ہیں جن کے ذریعہ سے جو ہے وہ میں اسے کہہ سکتا ہوں نروس بریک ڈاؤن. کیونکہ ویسے کہنے کو تو میرا دل ڈوبتا تھا ان دوروں میں, لیکن تھی وہ تکلیف اعصابی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ, ورنہ کہتے ہیں عام طور پر جو دل کا دورہ پڑتا ہے نا انجائنا میں, وہ 3 دوروں سے زیادہ نہیں ہوتے. لیکن الحمدللہ مجھے تو بہت دورے پڑے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عرصہ سے دورے تو نہیں پڑے, لیکن اب ایک عرصہ سے جو ہے وہ بڑھاپا طاری ہے. بڑھاپا جو ہے وہ تو ایسا ہے کہ جو آپ اپنے آپ کو منوا لیتا ہے. جی جی اچھا جی, کوئی سوال اور کریں؟ ہاں جی قاری صاحب تسی اج بیٹھے ہو. بڑھاپے کا اقرار کرن لگ پے ماشاء اللہ اگے تو جوان کہتے تھے میں جوان. جی ماشاء اللہ. ہاں جی اور کوئی سوال؟ ہاں جی